إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچے، ہم اور آپ ایک اہم اور فضیلت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، جو مہینہ شعبان کا مہینہ، اور یہ مہینہ رمضان المبارک سے قبل کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے آنے کا، اس کے گزرنے کا، اور ہم اور آپ اس مہینے میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کا ہمیں اور آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح دیگر مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی آیا ہے اور چلا جائے گا، اور سنت کے مطابق ہم اور آپ اس مہینے کو گزار نہ سکے تو یقیناً یہ بہت محرومی کی بات اور بہت افسوس کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ
میں آپ حضرات کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اس شعبان کے مہینے کو ہم اور آپ کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام، اسلام وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور اسلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نہیں، اس کے علاوہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن کا پابند ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ اور ہمارا اور آپ کا کوئی عمل اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب وہ قرآن کے مطابق ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق۔ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ ان چیزوں کے اس اصول کو نہیں سمجھتے، اس لیے ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو جگہ بجگہ یہ بات ملے گی، ایسی آیتیں ملیں گی اللہ رب العالمین کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ قرآن کا بتلایا ہوا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو سنو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہمارے رسول جو تمہیں دے، جو باتیں تمہیں بتلائے، جن چیزوں کا حکم دے، فَخُذُوهُ، تم اس کو لے لو، تم اس کو اپنا لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں سے منع کر دے، روک دے، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہمیں دھمکایا کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر تم انتظار کرو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اس بات میں مخفی ہے اور پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پیروی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے۔ کیا بتلا دیجئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے نبی آپ
بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ وہ سب کے سب اللہ کی اطاعت کرے، والرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس سے انحراف کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انجام کو بھی بیان کیا، کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا آدمی کافر ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر کی آیت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کہ کسی مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے، تو پھر لوگ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے اختیار کو اس چیز میں شامل کرے، اپنی مرضی چلائے نہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کا فرمان موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، تو پھر ہماری مرضی وہاں پہ نہیں چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے پتہ میرے بھائیو یہ چلا کہ ایک مسلمان اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی مرضی کے اوپر، اپنی طبیعت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، پھر ایسا آدمی کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسا آدمی کھلی گمراہی میں یعنی گمراہ ہے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو سنو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، تم تمام لوگوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، تمام نوجوانوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور عہدہ اور منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا، نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا آئیڈیل کون لوگ مانتے ہیں؟ وہی لوگ مانتے ہیں جن کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ والیوم الاخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ وہ لوگ مانتے ہیں جن کا اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے اور دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، اچھائی اور برائی کی ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کے نبی کو وہ لوگ اپنا اسوہ سمجھتے ہیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیثوں پر چلنے والے ہیں، تو ہر حال میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان ہونا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ پختہ نہیں ہے، ہمارا دعویٰ اور ہماری دلیل الگ الگ ہے، ہمارا عمل الگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کو سنیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی فرما رہے، اے میری امت کے لوگوں سنو، کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے لوگ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا انکار کرے، جو مجھے ایکسپٹ نہ کرے، جو مجھے نہ مانے۔ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بد نصیب کون ہے جو آپ کی نہیں مانتا ہے، جو آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اتانی دخل الجنہ، اے میرے صحابہ سنو، جو میری اطاعت کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، دخل الجنہ، کل قیامت میں وہ جنت میں جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ میرے بھائی یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کرنا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور کون آدمی ہے جو جنت میں جانا نہ چاہے میرے بھائی، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہر معاملے میں، دین کا معاملہ چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس معاملے کو اگر ہمیں طے کرنا ہے تو قرآن کے مطابق طے کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طے کرنا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَمَنْ عَصَانِي دَخَلًا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، کہ جو آدمی میرا انکار کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو میرا انکار کرنے والے۔ اور انکار کرنے والے کہاں جائیں گے؟ ان کی منزل کیا ہوگی؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ آیتیں اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے شعبان میں کریں یا غیر شعبان میں کریں، رمضان میں کرے یا ذی الحجہ میں کرے یا محرم میں کرے، ہمارا ہر عمل قرآن کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم پہاڑ کے برابر بھی اگر عمل کر لیں، پہاڑ کے برابر بھی اعمال صالحہ کر لے،
اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید بڑے جلیل قدر صحابی گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ شعبان میں آپ جتنا روزہ رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ، اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ نفلی روزہ میں آپ سب سے زیادہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے چہیتے صحابی اسامہ سنو، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ اس مہینے سے غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ شعبان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں سال کے پورے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ہر دن کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ سال کا ہمارا اور آپ کا عمل اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں۔ یہ سبب ہے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روزہ رکھا ہے تو رمضان کا رکھا ہے، اور نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو دہرانے کا مہینہ ہے، یہ حافظوں کا مہینہ ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں کے تعلق سے آتا ہے، عمرو بن قیس الملائی کہتے ہیں اذا دخل شعبان، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر لیتے تھے۔ اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور لوگ اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے میرے بھائیوں فارغ کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت اس شعبان کے مہینے میں جو رہی ہے وہ کثرت کے ساتھ، بلا کسی دن کو خاص کیے ہوئے کثرت سے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے شروع میں کہا
کہ دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام مکمل ہے، کمپلیٹ دین ہے، اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بعد آتا ہے، قرآن کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین کے نام پر اس کو بھی کیا جائے، شریعت کے نام پر اس کو بھی کیا جائے، تو قرآن اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ گویا ایسا آدمی یہ کہتا ہے کہ دین اسلام اللہ کے نبی کے اوپر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر اس دین اسلام میں دین کے نام پر اگر کوئی آدمی نئی نئی چیز کو داخل کرتا ہے اور شامل کرتا ہے، انجام دیتا ہے، تو ایسا عمل میرے بھائیوں بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کی گواہی نہ قرآن سے ملتی ہے، جس کی گواہی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ بعض لوگ کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسی شعبان میں اللہ اور 15ویں شعبان کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ میرے بھائی یہ غلط ہے، سب کو پتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، رات لیلۃ القدر کی ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس شعبان کے مہینے میں چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی رات ہو یا 15ویں شعبان ہو، اس میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر میرے بھائیوں اتفاق ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس 15ویں اس شعبان کے مہینے میں 15ویں دن کو خاص کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، رات کو قیام اللیل کے لیے خاص کرتے ہیں، اور قبرستانوں پہ جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، حلوہ پوڑی یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر لینا جس کو اللہ نے خاص نہ کیا ہو، اللہ کے نبی نے خاص نہ کیا ہو، اس دن کو یا اس رات کو اگر ہم اور آپ خاص کر لیتے ہیں عبادت کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قبرستان ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو اور تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا 15ویں شعبان کو کہ ہم اسی دن جائے۔ ہم حلوہ پوڑی کسی دن بھی کھا سکتے ہیں، لیکن دین سمجھ کے شریعت سمجھ کے اگر ہم خاص کر لیتے ہیں 15ویں شعبان کو، میرے بھائی یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ قیام اللیل ہر رات آپ کریں، بلکہ فجر نماز کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی نماز ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ تہجد ہے، لیکن ایک دن کو ایک رات کو آپ خاص کر لیں جس کو اللہ نے خاص نہ کیا ہو، اللہ کے رسول نے خاص نہ کیا ہو، تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جلسے، یہ جلوس اور یہ قمقمے اور یہ بجلیاں اور یہ دوڑ بھاگ، یہ سارا کچھ دین کے نام پر کیا جاتا ہے۔ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں 15ویں شعبان میں، یہ نوجوان ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور یہ سب دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، سنت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، وقت نہیں ہے میں ورنہ میں آپ کو بتاتا اور ریفرنس کے ساتھ بتاتا، حوالے کے ساتھ بتاتا کہ جتنے بھی حدیثیں آئی ہے خاص طور سے 15ویں شعبان سے متعلق یا تو ضعیف ہے یا ایک موضوع ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہی کرنا ہے اس مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے اس شعبان کے مہینے میں بلا کسی دن کو خاص کیے ہوئے ہم کثرت سے روزہ رکھیں اور رمضان کی ہم تیاری کریں. یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا ہے، قرآن کے پڑھنے کا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے. میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار کا یہ مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ احساس کریں کہ یہ شعبان کا ایک عظیم مہینہ گزر رہا ہے جس میں اللہ کے نبی روزے سے ہوا کرتے تھے. چنانچہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے اور جو دیگر عبادات ہے اور جو نفلی نمازیں ہیں، توبہ استغفار ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اس شعبان کی عظمت کو، اس کی محبت کو ڈال دے اور اس شعبان کے مہینے سے اللہ تعالی ہمیں ویسا ہی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رمضان کی تیاری کرے، اس لیے کہ اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.